اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر پروگراموں کا ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں قرآن مجید کی ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن آیات کی تلاوت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں اب تک سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ ذکر پہلے گزر چکا ہے، جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی بیان فرمودہ تفسیر میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ یہ صورت ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے اور اس کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے ہی اسے یہ مقام بخشا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، اور اس کے مختلف مضامین، مختلف پہلوؤں پر ہم کچھ باتیں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بیان فرمودہ تفسیر، جو تفسیر کبیر کے نام سے شائع شدہ ہے، اس میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے چند باتیں پیش کی گئی تھیں۔ مثلاً اس میں یہ ایک ذکر تھا کہ بسم اللہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس مقصد کے لیے دعا کی جائے وہ نیک ہو، یہ نہیں کہ چور چوری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ بھی قبول کر لی جائے گی۔ تو بسم اللہ کے متعلق جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس بڑے کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم کی ہے کہ مسلمان اپنے سب کاموں کو بسم اللہ سے شروع کیا کریں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ اپنا دروازہ بند کرتے ہوئے بھی بسم اللہ کہہ لیا کرو، اور چراغ بجھاتے ہوئے بھی، اور برتن کو ڈھانکتے ہوئے بھی، اور اپنی مشق کا منہ باندھتے ہوئے بھی، اسی طرح بیوی کے پاس جاتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پاخانے میں داخل ہونے سے پہلے، لباس پہنتے ہوئے بسم اللہ کا کہنا احادیث سے ثابت ہے۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہی ہم سامنے رکھیں، اور خاص طور پہ جن مواقع پر آپ کا بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے، ان مواقع پر تو ضرور بسم اللہ پڑھی جائے، اور عمومی ہدایت کے مطابق بھی اگر ہم اپنے ہر اہم کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تو آپ اندازہ کیجئے اس سے کتنی بڑی تبدیلی ہمارے نفوس کے اندر آ سکتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں کتنی تبدیلی آ سکتی ہے اگر اس کے پیغام کو سامنے رکھا جائے۔ یعنی جب انسان کوئی کام شروع کرے تو بسم اللہ پڑھے تو اسی وقت اس کے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ میرا یہ کام اللہ کی مرضی کے موافق ہے یا نہیں۔ مثلاً اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے لیکن دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، اموال میں خیانت کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، اپنے کاروبار میں یا دوسرے معاملات میں دیانتداری سے اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتا، یا حرام مال کھاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کہے کہ میں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، یا بسم اللہ پڑھ کے کوئی شراب پینے لگ جائے یا سور کھا لے، تو اس سے وہ رزق اس کے لیے حلال تو نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ بسم اللہ کی توہین کرنے والا ہوگا کہ بسم اللہ جیسے مبارک کلمہ کو ایسے کاموں کے موقع پر پڑھ رہا ہے جو اللہ کی منشاء کے خلاف ہیں، جن سے اللہ نے منع فرمایا ہوا ہے۔ تو بسم اللہ ہی اتنا عظیم الشان کلمہ ہے، اور یہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت، قرآن کریم کی پہلی آیت ہے۔ اگر اس کے مضامین کو ہی ہم سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل شروع کر دیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا اسلامی معاشرہ کیسا خوبصورت معاشرہ ہو جائے گا، جہاں جو بھی کام مسلمان کریں گے وہ اللہ کی مرضی اور کے مطابق اس کے حکموں کے موافق کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ کسی
غلط کام کے لیے، چوری کرنے کے لیے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، خیانت کرنے کے لیے، بددیانتی کرنے کے لیے، دوسروں کے اموال کو غصب کرنے کے لیے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے پیش نظر یہ بات رہے گی کہ میں نے اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا ہے اور اس کی رضا والے کام کرنے ہیں، تبھی تو وہ حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا اہل ہو جائے گا۔ تو یہ اتنی بنیادی اور اتنی اہم بات ہے، اور بظاہر مختصر سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ بظاہر دیکھا جائے تو یہ بچوں کو بھی شروع سے اسلامی معاشرے میں یاد کروا دی جاتی ہے، اور شاید ہی کوئی مسلمان ہو جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ آتی ہو۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی معاشرے کا جو حال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس پہلی آیت پر بھی ہمارا عمل نہیں ہے۔ ہر قسم کی کرپشن کی جاتی ہے اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اس سے پہلے۔ ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بعض ملکوں کے حال دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ان کے سیاسی رہنما یا دوسرے لیڈرز وہ آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بات شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی ڈٹائی سے، بڑی دلیری سے اور بڑی روانی سے جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں جس سے معاشرے کا امن اٹھ جائے، وہاں فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے، اور ان کی عملی زندگیاں اس بات پہ گواہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ اپنے ناجائز اور غلط کاموں کے لیے اللہ کا نام استعمال کر رہے ہیں، جو سراسر ظلم اور زیادتی ہے، اور یقیناً یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسی وجہ سے باوجود ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ بسم اللہ پڑھ کے بات شروع کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ہمیشہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بسم اللہ اتنی اہم بات ہے، اور ہم اس کو بعض کا انتہائی معمولی لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جو تفسیر بیان فرمائی ہے، اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی آیت بسم اللہ پر عمل کریں۔ بسم اللہ تو کریں، قرآنی احکامات پر عمل کرنے کے لیے بسم اللہ تو کریں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق عمل شروع کریں، تو پھر اللہ کی نصرت اور تائید بھی شامل ہوگی، اور آپ کی باتوں میں بھی اثر ہوگا، آپ ہر قسم کے غلط کاموں سے بھی بچ جائیں گے، برائیوں سے بچ جائیں گے، برے کاموں سے بچ جائیں گے، اور معاشرے میں امن اور عافیت اور آسودگی پیدا ہوگی۔ تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہمیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اس کو شعوری طور پر سامنے رکھنا ضروری ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں، اور بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اور نمازوں میں جب بھی بسم اللہ پڑھی جائے تو اس کو ضرور سامنے رکھا جائے۔ اب ایک بڑی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ قرآن کریم کی 113 صورتوں کے شروع میں آئی ہے، کل 114 صورتیں ہیں، اور سورہ توبہ کے علاوہ ہر صورت کے آغاز میں یہ درج کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خط کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پہ بھی یہ ذکر ہے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے خط کا آغاز کیا تھا۔ تو یوں قرآن کریم میں مجموعی طور پر 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے۔ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اس کثرت سے بسم اللہ کی تکرار کیوں ہے، اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر صورت کے شروع میں اس کو رکھنے کی کیا وجہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل سے اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، ان سب کا ذکر تو اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے، ان میں سے چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بسم اللہ ہر صورت سے پہلے اس لیے رکھی گئی ہے کہ قرآن کریم کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایک خزانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کھولا جا سکتا۔ دوسری وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کی پہلے رکھنے کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا کہ آخری زمانے میں جو موسیٰ کا ایک مسیح آنے والا ہے، اس کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہوگا کہ استثناء باب 18 آیت 19 کا حوالہ ہے
کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ اس پیش گوئی کے مطابق مسیل موسیٰ کے لیے مقدر تھا کہ جب وہ خدا تعالیٰ کی باتیں کرے اس سے پہلے کہہ لے کہ میں یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے نام پر کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ پس ضروری تھا کہ اس پیش گوئی کے مطابق ہر صورت سے پہلے بسم اللہ رکھی جاتی، تاکہ ایک طرف تو موسیٰ کی پیش گوئی پوری ہو اور دوسری طرف یہود اور نصارہ کو تنبیہ ہوتی رہے کہ اگر وہ اس کلام کو نہ سنیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے الہام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی سزا کے مورد بنیں گے۔ تو گویا بار بار یہود و نصارہ پر یہ حجت کی گئی ہے کہ وہ جس کے آنے کی موعود، جس کے آنے کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی شریعت میں بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، آپ خدا کی طرف سے ہیں، اگر تم ان کی باتیں نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی سزا کے مورد بنو گے۔ پھر تیسری وجہ حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت کو ہر صورت کے شروع میں رکھنے کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا کہ وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جاوے۔ یعنی اگر کوئی جھوٹے طور پر مدعی نبوت ہوتا ہے اور خدا کے نام، خدا کی طرف منسوب کر کے وہ کوئی بات کہتا ہے اور خدا نے اس کو نہیں کہی ہوئی تو وہ قتل کیا جاوے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا نام لے کر کوئی جھوٹی بات کہے گا اسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ بس اس حکم کے مطابق قرآن کریم کی ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ رکھی گئی تاکہ یہود و نصارہ پر خصوصاً اور باقی دنیا پر عموماً حجت ہو، اور اس حکم کی موجودگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور ترقی کو دیکھ کر ہر حق کا متلاشی یہ سمجھ لے کہ آپ نے جو کچھ کہا خدا تعالیٰ کی طرف سے کہا۔ اگر ایسا نہ ہو تو جب خدا تعالیٰ کا نام لے کر آپ نے اس کلام کو پیش کیا تھا کیوں آپ ہلاک نہ ہوئے؟ بس بسم اللہ یہود پر خصوصاً حجت ہے۔ ہر صورت کے پہلے بسم اللہ رکھ کر گویا 114 دفعہ یہود کو ملزم بنایا گیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی 114 دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ اگر صرف قرآن کریم کے شروع میں یہ آیت ہوتی تو یہ بات حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مختلف پہلوؤں سے بسم اللہ کے ہر صورت کے شروع میں لانے کی جو حکمت ہے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ لمبا مضمون ہے۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے پڑھتا ہوں کیوں فرمایا گیا ہے؟ تو نام کا لفظ کیوں زائد کیا گیا ہے؟ حضور رسول میں فرماتے ہیں کہ اگر با جو ہے بسم اللہ کی با ہے وہ استعانت کے علاوہ قسم کے لیے بھی آتی ہے، اگر خالی باللہ ہوتا تو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید قسم کھائی گئی ہے، بس اس شبے کے ازالے کے لیے اسم کا لفظ بڑھایا گیا، یہ تو ایک عام مطلب ہے۔ دوسرے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات مخفی ہے اور صفات ہی سے وہ پہچانا جاتا ہے، اس لیے اسم کا لفظ بڑھایا گیا۔ الرحمن الرحیم کے ذکر سے مراد بھی یہی ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں۔ پھر تیسرے اس میں یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی برکت ہے اور ان کی طرف انسان کو توجہ رکھنی چاہیے۔ تو یہ اور اس کے علاوہ مزید بھی اس پہ حضور نے روشنی ڈالی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں، اور اس کی صفات کا ذکر کر کے، ان کی تکرار کر کے، ان کا ورد کر کے اس حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کے بہت سارے مضامین ہیں جس پہ حضور نے روشنی ڈالی ہے، کئی 20 صفحات پر مشتمل یہ تفسیر ہے جو تفسیر کبیر میں شائع شدہ ہے، اسی میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تعریف تو ہم دوسرے انسانوں کی بھی کرتے ہیں اور کئی چیزوں کی بھی کی جاتی ہے، تو پھر سب تعریف خدا تعالیٰ کی کس طرح ہوئی؟ حضور فرماتے ہیں وہ اس طرح کہ لام ملکیت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ للہ میں جو لام ہے وہ لام ملکیت کا ہے، پس لام کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد حقیقی ہوتی ہے اور غیر اللہ کی طفیلی، کیونکہ انسان میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا شدہ ہوتی ہیں۔ پس جو تعریف کسی انسان کی جاتی ہے اس کا بھی اصل مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔
آپ کسی کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ذہنی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہیں، اس کی جسمانی قوتوں کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا بہادر ہے، بڑا قوی ہے، یا اس کی اخلاقی قوتوں کی کرتے ہیں کہ بڑا امین ہے، بڑا دیانتدار ہے، سچ بولنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ باتیں بھی دراصل اس کی ذاتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ صلاحیتیں، استعدادیں، قوا بخشے ہوئے ہیں، اس لیے اس کی جو تعریف کرتے ہیں وہ طفیلی ہے۔ الحمدللہ کا مضمون ہر حالت میں، ہر موقع پر غالب مضمون ہے کہ اصل اور حقیقی حمد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس پہلو سے پھر حضور نے بہت سارے مضامین بیان کیے ہیں، میں چند باتیں بیچ میں سے اٹھا کے وقت کی رعایت سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب العالمین کا جو لفظ بیان فرمایا گیا ہے اس میں ارتقاء کا مضمون بھی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ارتقاء کا مسئلہ درست ہے، یعنی ہر شے ادنا حالت سے اعلیٰ کی طرف گئی ہے، خواہ انسان ہوں، خواہ حیوان، خواہ نباتات ہوں، خواہ جمادات، کیونکہ رب العالمین کے معنی یہ ہے کہ ہر شے کو ادنا حالت سے اعلیٰ کی طرف لے جا کر اللہ تعالیٰ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر اس میں حضور فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کو لامتناہی ترقیات کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ فرماتا ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ مختلف انواع و اقسام کی مخلوق کو ادنا حالت سے اٹھا کر اعلیٰ تک پہنچاتا ہے، اور یہ مضمون صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ہر مقام اور درجے سے اوپر کوئی اور درجہ تسلیم نہ کیا جائے۔ تو روحانی لحاظ سے یا علمی لحاظ سے یا کسی بھی پہلو سے لامتناہی درجات ہیں ترقیات کے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مہیا فرمائے ہیں۔ الرحمن الرحیم کے حوالے سے پہلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کے حوالے سے بھی ذکر ہو چکا ہے، حضور نے بھی اس پہ یہ روشنی ڈالی ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ الرحمن پہلے کیوں ہے، الرحیم بعد میں کیوں ہے، اور الرحمن کس کس پہ کا اطلاق ہوتا ہے اور رحیم کا لفظ کا پہ اطلاق ہوتا ہے، اور رحمان اور رحیم کے الفاظ سے کن غلط عقائد کا رد کیا گیا ہے۔ مثلا حضور فرماتے ہیں کہ الرحمن کے مفہوم میں کفارہ کا رد پایا جاتا ہے، کیونکہ کفارے کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا استحقاق رحم نہیں کر سکتا۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی یا مسیحی جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، مسیح نے ہمارے گناہ اٹھا لیے اور ہم بخشے گئے ہیں، وہ ہماری خاطر صلیب پر چڑھ کے اس نے موت قبول کر لی، اب ہم جو مرضی کریں، اس کا رد کیا گیا ہے۔ پھر رحیم کے لفظ میں صفت رحیم کی صفت کے ذریعے تناسخ کا رد کیا گیا ہے، کیونکہ تناسخ کی بنیاد محدود عمل کی غیر محدود جزا نہ مل سکنے کا عقیدہ ہے۔ صفت رحیم بتاتی ہے کہ محدود عمل کی غیر محدود جزا نہیں ملتی، بلکہ نیک عمل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مقرر ہوتا ہے، بس اس کے بدلے میں جزا بھی مقرر ملتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت مضمون ہے جس کی تفصیل حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں موجود ہے۔ پھر مالک یوم الدین ہے، اس حوالے سے بھی حضور نے لفظ دین کے مختلف معنی جو لغوی معنی ہیں وہ بیان کر کے پھر بتایا ہے کہ اگر ان معنوں کو سامنے رکھا جائے تو مالک یوم الدین کا یہ مفہوم معنی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے وقت کا مالک ہے، شریعت کے وقت کا مالک ہے، فیصلے کے وقت کا مالک ہے، مذہب کے زمانے کا مالک ہے، نیکی کے زمانے کا مالک ہے، گناہ کے زمانے کا مالک ہے، محاسبے کے وقت کا مالک ہے، اطاعت کے وقت کا مالک ہے، غلبے کے وقت کا مالک ہے، خاص اور عام حالتوں کا مالک ہے۔ عام طور پر تو اس کے معنی قیامت کے دن کا مالک کیے جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ لغت سے ظاہر ہے یہ معنی محض تفسیری ہیں، لغوی نہیں۔ دین کے ایک معنی جزا سزا کے ہیں، اور جزا سزا کا کامل مظاہرہ چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے مفسرین نے جزا سزا کے معنوں کی بنیاد پر اس آیت کے یہ معنی کر دیا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، حالانکہ لغت کے روح سے اس آیت کے مختلف معنی ہوتے ہیں اور سب کے سب قرآنی مطالب کے مطابق اور درست ہیں، بس کوئی وجہ نہیں کہ ایک معنوں کو تو لے لیا جائے اور دوسروں کو چھوڑ دیا جائے۔ فرماتے ہیں مالک یوم الدین سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک نہیں ہے، بلکہ اگر اس آیت کے معنی قیامت کے دن کے مالک کے کیے جائیں تب بھی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ظاہری طور پر بھی کوئی مالک نہ ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک کی عبارت سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ بندے کی نظر سے اوجھل ہے اور وہ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے،
جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ایک غائب ہے، سامنے نہیں ہے، اس کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن ایاک نعبد سے یکدم خدا تعالیٰ کو مخاطب کر لیا گیا ہے کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. فرماتے ہیں بعض نادانوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ حسن کلام کے خلاف ہے. حالانکہ یہ حسن کلام کے خلاف نہیں بلکہ حسن کلام کی ایک اعلیٰ مثال ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے اور وہ بندے کو نظر نہیں آتی. اس کی صفات کے ذریعے سے وہ اسے شناخت کرتا ہے اور اس کے ذکر کے ذریعے سے وہ اس کے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کی آنکھیں اسے دیکھ لیتی ہیں. ان آیات میں سلوک کے اس نقطے کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین کی صفات پر جب انسان غور کرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت شدید طور پر اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. تب وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف اور اس کی محبت سے مغلوب ہو کر بے اختیار چلا اٹھتا ہے کہ اے رب، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. پر اس طرح ضمائر کو بدل کر اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں بتائی ہوئی صفات پر غور کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے سامنے آ جاتی ہے. یہ بھی بہت خوبصورت مضمون ہے جس کو حضور نے یہاں پہ تفسیر میں بیان فرمایا ہے. پھر ایک بات اور اس کی طرف حضور توجہ دلاتے ہیں کہ اس آیت میں نعبدو پہلے ہے، نستعین بعد میں ہے. اس میں کیا مضمون ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ یہاں جب انسان اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہو اس وقت بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ ایاک اعبدو کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں یا ایاک استعین. یہ کہے گا تو وہ غلط کرے گا، قرآن میں تعریف کر رہا ہوگا، سورہ فاتحہ کو صحیح طرح نہیں پڑھ رہا ہوگا. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ کہنا ہے ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو اس میں کیا مضمون ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس میں دراصل ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کو پر زور دیتا ہے اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے جو اس تفسیر سے ہمیں ملتی ہے کہ یہاں پہ جب نعبدو فرمایا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کوشش ہونی چاہیے کہ نماز با جماعت ہو، اکٹھے ادا کی جائے، وقت پر ادا کی جائے، مسجد میں ادا کی جائے، تاکہ ایاک نعبدو کا مضمون ظاہری طور پر بھی ہم پر اطلاق پائے کہ ہم باجماعت نماز میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں. اور ایک اور خوبصورت مضمون اس سے یہ بھی ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ نعبدو میں یہ مضمون دیا گیا تھا کہ اکٹھے ہو کے عبادت کرنی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو امام کے بغیر تو عبادت نہیں ہوتی. تو حقیقی نماز وہی ہے جہاں امام آگے ہو، اور وہ امام جس کو خدا نے مقرر کیا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اگر ہم عبادت کریں گے تو اس کی ہی اصل میں حیثیت ہے. خدا کے بھیجے ہوئے امام کا انکار کر کے اس کے انکار کرنے والے امام کے پیچھے عبادت نہیں ہوتی، وہ عبادت صحیح عبادت نہیں ہوگی. اگر خدا کے مقرر کردہ امام کے پیچھے ہو کر اس کو قبول کرنے والے امام کے پیچھے ہو کر عبادت کریں گے تو تب وہ ایاک نعبدو کا مضمون جو ہے وہ وہاں پہ صحیح معنوں میں اطلاق پائے گا. اس پہلو سے دیکھا جائے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جو ایاک نعبدو پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ایاک نستعین والا مضمون بتا رہا ہے کہ وہ ان کی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی، ان کی مدد ہو نہیں رہی، وہ دنیا میں پھر بھی ذلیل اور خوار کیوں ہو رہے ہیں، ان میں ہر قسم کی بدیاں اور برائیاں کیوں پنپ رہی ہیں؟ اس لیے کہ پہلا جو مضمون تھا ایاک نعبدو کا، اس کا حق نہیں ادا ہو رہا. وہ عبادتیں تو بظاہر کر رہے ہیں لیکن دل آپس میں بٹے ہوئے ہیں، اور پھر خدا کی طرف سے آنے والے امام کی تکذیب کے نتیجے میں ان پر نعبدو کا مضمون پورے طور پر اطلاق نہیں پا رہا. اسی لیے ان کی وہ آپ سنتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، اکثر وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، کہاں جا رہی ہیں، خدا کیوں نہیں سن رہا؟ اس نے تو کہا تھا کہ اکٹھے ہو کے عبادت کرو، جس کو میں نے امام بنا کے بھیجا ہے اس کی تصدیق کرو، اس کے پیچھے ہو کر عبادت کرو گے تو پھر تمہاری یہ پکاریں میں سنوں گا اور ایاک نستعین کی آواز کا جواب دوں گا اور خدا تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو مسیح موعود امام مہدی کو ماننے والے ہیں اور آپ کی خلافت سے وابستہ ہیں،
ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے باوجود انفرادی طور پر اپنی تمام تر کمزوریوں کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بحیثیت جماعت ہماری اس پکار کو سنتا ہے، اور ہماری ان ادنا کمزور عبادتوں کو بھی قبول فرماتے ہوئے، اس امامت سے وابستگی کے نتیجے میں قبول فرماتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ عبادت امامت ہے، ہمیں ہماری پکاروں کو سنتے ہوئے ایاک نستعین کی دعاؤں کا بھی جواب دیتا ہے، اور روزمرہ سینکڑوں ہزاروں نشانات جگہ جگہ پہ ظاہر ہوتے ہیں جسے ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بسا اوقات اپنے خطبات میں، خطابات میں، جلسے کی تقاریر میں، دوسرے مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کا، اس کی نصرت و تائید کے نشانوں کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم جب سورۃ فاتحہ پڑھیں تو ہمیشہ اس طرح پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کریں تو اس کا فیضان ہمارے وجودوں پر انفرادی طور پر بھی ظاہر ہو، اجتماعی طور پر بھی ظاہر ہوتا چلا جائے، اور ہم حقیقت میں اس صورت کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔